السلام علیکم معزز سامعین، بزرگان قوم، ملت مہدویہ، پیر و مرشد حضرت فقیر سید میراج عابد صاحب، میرے عزیز نوجوان دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی جو 14 مجالس منعقد کی گئی ہے، اس مجالسوں میں سے آج کی یہ 12ویں کڑی ہے، جسے یونائٹڈ فرینڈ سرکل کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں انہیں دلی مبارکبادی دیتے ہوئے دعائے خیر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب ذاکر حسین میاں محمد ملا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، أذلة على المؤمنین أعزة على الکافرین إلی آخرہ۔ پیران طریقت، عمائدین شہر، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، آج 12ویں مجلس ہے مہدی موعود علیہ السلام کے میلاد مبارک کے سلسلے میں
اہل نبوی نے جن 14 مجلسوں کا انتظام کیا، بحمد اللہ 11 مجلسیں تو پائے تکمیل تک پہنچی اور آج کی یہ 12ویں مجلس ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت 14 کو عمل میں آئی۔ ابھی تک آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ثبوت کے تعلق سے، مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کے تعلق سے چند ضروری باتوں کو سنا۔ مسلسل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ بھاری سوال سمجھ کر کرتے ہیں کہ سب مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے مہدی موعود کا ثبوت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب مہدوی ہیں، حضرت سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مانتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد مہدوی ہیں، تھے، ہم بھی مہدوی ہیں۔ مجلس میں بھی مہدی موعود علیہ السلام کے آتے ہیں، مگر ہمارے پاس کے علماء، مقررین، واعظین ثبوت مہدی میں تقریر کرتے ہیں، مہدی موعود کا ثبوت قرآن سے دیتے ہیں، احادیث سے دیتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہمارے وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا وقت برباد کرتے ہیں؟ مہدی موعود کا ثبوت تو منکروں کو دینا چاہیے، ان لوگوں کو جو مہدی کا انکار کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں مہدی موعود کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ماننے والوں کے پاس مہدی کا ثبوت کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے، بھاری سوال سمجھ کر کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو مہدویت سے محبت نہیں ہے۔ یہ سوال بھاری نہیں ہے، یہ سوال عقیدت سے عاری ہے، یہ سوال عقیدت سے کوسوں دور ہے۔ جس کو مہدویت سے محبت نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ سوال کے کیڑے کل بلاتے رہتے ہیں، اور ورنہ جو مہدوی ہے اس کے سامنے تو کبھی یہ سوال نہیں آئے گا، کون ہے جو اپنے معشوق کی بات کو سننا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنے دشمن کی بات کو سننا چاہتا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو اس مؤذن سے کہو جو 5 مرتبہ اذان کہا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اذان دے دی کافی ہے، ہم کو معلوم ہے ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہم کو نماز پڑھنا معلوم ہے، کیوں یہ تو پکارتا رہتا ہے؟ اقامت کہنے والے سے کہو کیا اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کیوں ہم کو دہرایا جا رہا ہے کہ بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ ہم مسلمان ہیں کہ یہ جبھی تو اللہ ہم کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور نماز میں ہم کیوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور زندگی میں کہ ایک مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کر دیں تو بس نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کو بھوک لگی ہوئی ہے کہ میرے بندے 5 نمازوں کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین؟ کیا خدا تعالیٰ تعریف کا محتاج ہے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنی توصیف کا محتاج بیٹھا ہے کہ ہم سے دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ خوش ہونا چاہتا ہے؟
بلکہ یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, مذہب کا جو سسٹم ہے, وہ عجیب طریقے پر اللہ نے بنایا ہے. تم جانتے ہوں گے تم بھی کیا تعریف اللہ کی کر سکتے ہیں, خدا کا شکر تم کیا ادا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے خدا کا شکر ادا کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق تم نے ادا کر دیا. ارے نہیں, اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے, اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور ہم ہیں کہ اللہ نے ہم کو نعمت بھی دی, نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی دی. اور یقین رکھو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے, بلکہ جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے وہی شکریہ ادا کرتا ہے. ورنہ کتنے احسان فراموش آپ کو ملیں گے, کتنے احسان فراموش ملیں گے جو اللہ کے نعمتوں پر سے گزر جاتے ہیں اور ان پلٹ کر نہیں دیکھتے. اللہ کا شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہوئی. اور شکر ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو آپ فقط نعمتوں کی طرف نہ جائیے جن کو آپ کھانے پینے کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان نعمتوں کی طرف نہ جائیے کہ جن کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کے نام سے یاد کرتے ہیں, کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کافی نوازا ہے. غریب تھے تو اللہ نے مالدار کیا, بے علم تھے تو اللہ نے ہم کو علم کے زیور سے راستہ فرمایا, بیمار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مندی اور تندرستی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ سے غافل تھے تو اللہ نے ہم کو اپنے قریب کیا, شکر ادا کرنے کی توفیق بخشی. میں تو کہتا ہوں ہر سانس اللہ کی نعمت ہے, ہر سانس کا تم کیا شکریہ ادا کر سکتے ہو, ایک ایک سانس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سانسیں آئی ہیں وہ گن کر آئی ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ نے جن سانسوں کی تعداد مقرر کر دی ہے ایک سانس بھی زیادہ لے سکے. اللہ نے جن دانوں پر تمہارا نام لکھ دیا ہے کیا پتا کہ ایک دانہ بھی تمہارے حلق میں زیادہ جا سکے. اور کیا پتا کہ کس کو خبر ہے اللہ نے قدم گن کر دنیا میں ہمارے لیے بھیجے ہیں, جن قدموں کو گن کر ہم چلتے ہیں, پتا نہیں کہ کب ہمارے ختم ہوتے ہیں اور آدمی وہیں پر گر پڑتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تو ایک ایک قدم اللہ کی نعمت, ایک ایک سانس اللہ کی نعمت, ایک ایک کھانے کا نوالا, پانی کا گھونٹ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو ہر مرتبہ جب آپ کو نعمت ملتی ہے, کھانا حلق سے اترا, کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر نہیں تو RSS کے جو بانی تھا شیاما پرساد مکھرجی, اس سے پوچھو تو کہے گا بھائی ہر نوالا اللہ اتر جائے تو اللہ کا احسان. یہ مجھے دیکھو کشمیر میں کھانے کے لیے گیا تھا, اعلیٰ درجے کے کھانے رکھے تھے, منہ میں نوالا لیا, کھانا اٹک گیا اور میں مر گیا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کھانا حلق سے نیچے اتار بھی دیتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. ورنہ کھانے کی نالی کے بجائے ہوا کی نالی میں اگر وہ نوالا پہنچ جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا سسٹم اللہ نے مقرر کر دیا, بازو رکھا کھانے کی نالی, اس کے بعد ہوا کی نالی. پتہ مجال نہیں کہ کھانے کا نوالا ہوا کی نالی میں چلے جائے. کبھی بازو ہو جاتا ہے تو زور کا ٹھسکا لگتا ہے, آنکھیں باہر پڑ جاتی ہیں, پر اللہ نے ایسا نظام کر رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب شکر کی بات آتی ہے تو ہم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم کو ہم اس لیے بار بار شکر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم پر نسل ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ تم بار بار کرتے رہو گے تو ہر مرتبہ ہر شکریہ پر تم کو مزید احسان کیا جاتا ہے. اور یہ کہ دیکھنے تمہاری اولاد جو آتی رہتی ہے وہ تم کو شکر ادا کرتے ہوئے دیکھے گی تو اس میں بھی شوق پیدا ہوگا. اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا جاتا ہے. نماز کے اس لیے بھی بار بار ہم کو اسی لیے کہا گیا
گیا. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں. یہ ایک مرتبہ قرآن شریف اگر حافظ کے پیچھے اگر آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں, 30 تراویح بھی آپ نے پڑھ بھی لیے, پورا قرآن سن لیا, اس کے بعد جب دوسرا سال آ جائے تو آپ کہیں کون بار بار وہی پرانا قرآن سنتا رہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ کہنے کی مجال ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ سال میں نے قرآن سن لیا, اب پورا قرآن میں نے سنا, اب ہر سال قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ رمضان نیا آیا ہوگا مگر قرآن تو وہی پرانا ہے. کون مسلمان ہے جو اس قرآن کو پرانا سمجھ کر, سورہ فاتحہ کو پرانا سمجھ کر کہتا ہے کہ ہر رکعت میں پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے, شروع میں ایک مرتبہ پڑھ لیا بس نماز میری ہو جاتی ہے؟ کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں, نادان, قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. تو خیال تیرا پرانا ہو سکتا ہے ورنہ نئے خیال کے تحت پڑھ, اور یقیناً تجھے ہر قرآن کی ہر رکعت میں ہر آیت میں تجھے نیا جلوہ, نئی شان, نئے معنی, نئے تفاسیر معلوم ہوں گے. اور مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو تفسیروں کی پرانی باتوں کو پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, مہدی موعود نے کہا کہ نہیں, میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کے نئے جلوے لے کر آتا ہوں. اس پرانی قرآن کو پڑھنے والوں, تمہارا عشق پرانا ہو چکا ہے, مر چکا ہے. جب میں نئی تجلی دکھاؤں گا تو نئی شان تم میں پیدا ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ صاحب مہدویوں کے سامنے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سوال کوئی کرتا ہے, اور بعض جدید خیال کے لوگ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں, جدید خیال کے لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں, انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, تو یہ ان کی انٹلیکٹ کا یہ تقاضا ہوتا ہے, ان کی دانش کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں اور یہ کہیں کہ وہی باتیں ہیں پرانی جو شروع سے چلی آ رہی ہیں, وہی باتوں کو حضرت بولتے ہوں گے, کیا ضرورت ہے جا کر بار بار وہی باتوں کو سننے کی؟ تو اس قسم کی باتیں بھی پھیلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. فقط مہدویت کے تعلق سے نہیں بلکہ اسلام کے تعلق سے بھی اسی قسم کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں. آج ایسے طبقے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے, مسلمانوں کے قرآن کے تعلق سے, مسلمانوں کے عقائد کے تعلق سے بدعقیدگی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. مہدویوں میں تو اللہ کا فضل ہے کہ 1-2-4 پیدا ہوتے ہوں گے, لیکن مسلمانوں کی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں ایک جماعتیں ایسی پیدا ہو چکی ہیں جو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے برگشتہ کرنے اور ان کو نئے میدان میں لانے کے فکر میں لگے رہتے ہیں. اور نادانوں کو خبر نہیں کہ فیشن وہ اچھا جو نیا ہوتا ہے, فیشن وہ اچھا جو نیا ہوتا ہے, اور مذہب وہ اچھا جو پرانا ہوتا ہے, عقیدہ وہ اچھا جو پرانا ہوتا ہے, اور فیشن وہ اچھا جو نیا ہوتا ہے. پیرس میں ایک آدمی نے اپنے بغل میں کپڑوں کو دبائے ہوئے کپڑوں کا بنڈل سڑک پر سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اپنے گھر کو. کسی نے پکڑ کر پوچھا کہ بھئی اتنا بے تحاشا بھاگ رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میں نے آج صبح میں کپڑا دیا تھا ٹیلر کو کہ آج کا جو اپ ٹو ڈیٹ فیشن ہے اس کے مطابق کپڑا سی, تو اس نے کپڑا سی کے دیا ہے, میں لے کے اس لیے بھاگ رہا ہوں, گھر کو جانے تک فیشن بدل گیا تو میرے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ فیشن اس قدر تیزی سے بدل رہا ہے پیرس میں کہ بنڈل گھر کو لے جانے تک اگر فیشن بدل گیا تو میری ساری محنت, پیسہ میرا برباد. میں چاہتا ہوں کم از کم ایک مرتبہ تو پہن لوں
تاکہ دل کو خوشی ہو, لوگ دیکھیں ہاں بڑا فیشنیبل آدمی ہے کہ فیشن کے مطابق کام کرتا ہے. ورنہ میں گھر کو پہنچوں اور نیا فیشن آ جائے ٹی وی پر اور میں اس کو پہنوں تو لوگ کہیں گے پرانے فیشن کا آدمی ہے, آؤٹ آف فیشن کپڑے پہنتا ہے. تو میں اپنے آپ کو آؤٹ آف فیشن سے بچانے کے لیے کپڑے لے کر بھاگ رہا ہوں. کیا عقیدہ مہدویت ایسا عقیدہ ہے کہ ہم لے کے بھاگتے ہوئے جائیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں, عقیدہ وہی سچا جو پرانے سے پرانا ہوا کرتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا فیشن کا نہیں. اور آج کل تو یہ زمانہ ایسا چل پڑا ہے, آج کل تو زمانہ ایسا چل پڑا ہے کہ جس طرح کیلنڈر ہر سال نیا چھپتا ہے, کیلنڈر ہر سال نیا چھپتا ہے, تو عقیدے میں بھی کیلنڈر کے ساتھ عقیدے کو ان کے دیکھنا پڑتا ہے کہ 99 کا عقیدہ الگ تھا اور 2000 آیا تو اس کا عقیدہ الگ ہو گیا. کیا خدا نخواستہ ہمارا عقیدہ کیلنڈر کی طرح بدلتا رہتا ہے؟ ارے 2000 نہیں 5000 سال ہو جائیں, مہدی موعود نے جو عقیدہ پیش کیا, رسول اللہ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے, وہی عقیدہ ہمارا رہے گا. ہمارا عقیدہ کیلنڈر کی طرح بدلا نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ اپنے آپ پر مضبوط ہے جو شروع سے ہے. سال بدلتا ہو تو بدل جائے, حال ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں. کیلنڈر بدلتا ہو تو بدل جائے, لیکن ہمارے جو اعتقادات ہیں وہ پرانے ہیں اور ان کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے, ان کی بنیاد رسول و مہدی پر ہے. تو ان میں جب تک تبدیلی پیدا نہیں ہوتی, ہمارے عقیدے میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اور عقائد میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی, نہ قرآن بدلنے والا ہے, نہ رسول پھر آنے والا ہے, نہ مہدی پھر آنے والا ہے. یہی تو ہیں ہمارے عقائد کے مرکز. جب ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو آپ کون ہوتے ہو ہمارے عقیدے میں تبدیلی پیدا کرنے والے؟ ہمارے عقیدے کو بدلنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ اور چونکہ یہ دنیا ہمیشہ دنیا والوں کے ذریعے سے عقیدوں پر حملے کرتے چلے آئی ہے, لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے, لوگوں کو ان کے عقیدے کے راہ سے ہٹانے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں, تو اسی طرح علماء کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آئیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ نئی نسل کے پیچھے نہ دوڑو, اس لیے کہ اگر تم ان کے پیچھے دوڑو گے تو تمہارے عقیدے بدل جائیں گے, تمہارا مذہب بدل جائے گا, اور ساتھ ہمارے چلو گے تو ہم تم کو پرانی باتیں بتاتے ہیں. لیکن یہ وہ پرانی بات ہے کہ جس میں تمہارے لیے نجات ہے اور تمہارے لیے سلامتی ہے. تو مہدویوں کے سامنے ہم جو مہدوی عقائد کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا مہدوی دائرے کی زندگی بسر کرنے والا نہیں رہا. حالات اکثر بدل چکے ہیں. پہلے ہم دائروں میں زندگی محدود طور پر بسر کرتے تھے, مرشد کے پیچھے نماز ادا کرتے, مرشد کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمارے لیے حرف آخر کا حکم رکھتا تھا. ہماری دین اور دنیا کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں ہم اپنے مرشد سے مشورہ نہ کرتے تھے. حج کو بھی جانا ہو تو جب تک مرشد کی اجازت نہ ہو کوئی مرید حج کو نہیں جاتا تھا. اور میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی حج کو جانے سے پہلے مرشد کی اجازت لینا ضروری سمجھتا ہے؟ سچ بولو, منہ دکھائی بات مت کرو. نہیں. اور ہم یہ کہیں کہ صاحب کیا تم نے مرشد کی اجازت لی؟ بیان کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر جان کے سامنے رسول اللہ کی تعریف بیان کریں. رسول اللہ کی تعریف کس کے سامنے کریں گے؟ رسول اللہ کی تعریف سن کر خوش ہونے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایک مسلمان ہوتا ہے. جب اس کے سامنے ارے خوش ہونے کی بڑی بات رسول اللہ کا نام اس کے سامنے لیتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وہ پڑھنے لگتا ہے. اور غیر کے سامنے آپ پورا قرآن پڑھ کے رکھ دو, سوائے توہین کے اور کیا کر سکے گا؟ سوائے اہانت کے اور کیا کر سکے گا؟ انگریزوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ مسلمان انتہائی بھونڈی آواز میں اذان کہتے ہیں. اذان چیخ چیخ کر پکار کر کہتے ہیں. کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک اچھے قاری کی کیسٹ ہم رکھ لیں
اور پکار پکار کر آدمی کو تکلیف نہ دے، مؤذن کو رکھنے کی ضرورت نہیں. جب اذان کا وقت آ جائے کیا سیٹ چڑھا دیں؟ کیا اسلام کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھی سے اچھی آواز کی کیسٹ لگانے سے بھونڈی آواز میں بولنے والا مؤذن اچھا رہتا ہے، کیونکہ کیسٹ مسلمان نہیں ہے. اور ہمارا مقصد فقط اللہ کی آواز کو بلند کرنا نہیں، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. تو پکارتے پکارتے اللہ کا نام لیتے لیتے کبھی تو دل نرم ہوگا، کبھی تو آخرت کی بات اس کے دل میں پیدا ہوگی، کبھی تو نیکی کا خیال پیدا ہوگا کہ جس اللہ کو میں نے پیسے لے کر ہی پکارا ہوگا. باہر کے جو لوگ مؤذن ہیں وہ فری کوئی بھی کام نہیں کرتا. اللہ کا کام کرنے والے کون ہیں؟ نماز اذان ہوتی ہے تو معاوضے کے ساتھ، اقامت ہوتی ہے تو معاوضے کے ساتھ، امامت ہوتی ہے تو معاوضے کے ساتھ. پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ معاوضہ لے کر ہی صحیح، میں کچھ تو اثر اللہ کا نام کا ان کے دل پر کبھی نہ کبھی پیدا ہوگا. اور مہدویوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام للہیت کے تحت ہوا کرتا ہے. نہ مؤذن کبھی پیسے مانگتا ہے، نہ امام کبھی پیسے آپ سے مانگتا ہے، نہ مقرر کبھی آپ سے پیسے لیتا ہے، نہ کبھی آپ سے کسی قسم کا مطالبہ کرتا ہے. اس کا مطالبہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں حق بات کو سنو، اچھے بن جاؤ، یہی ہمارا معاوضہ ہوتا ہے. اس کے سوا اور کیا بات ہے؟ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مہدویوں کے سامنے مہدویت کی بات کی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے. تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی مہدویوں کے سامنے مہدویت کی بات کرنا ہی اہم بات ہے. اس لیے کہ اگر آئینہ صاف ہی رہے، اور ہمیشہ آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ ہمیشہ صاف ہی رہتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک مہینہ گھر بند رکھا اور آئینے پر کپڑا بھی نہیں مارا، اور ایک مہینے کے بعد اس آئینے کے سامنے آپ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، تو کیا وہ آئینہ آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوگا؟ اس پر دھول جم جائے گی، دڑ جم جائے گا، اتنا گرد و غبار چھا جائے گا کہ آپ اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیں تو چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کپڑا مارا کرتے ہیں کہ دھول گھر والی جھاڑو والتی ہے، دھول اڑتی ہے، آئینے پر بیٹھتی ہے، یہ اس کا کام ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ اس پر ٹوال مارتا جاؤں، رومال ہی صحیح مارتا جاؤں تاکہ دھول جمع نہ ہونے پائے. تو اسی طرح ایک مہینہ آئینہ جیسی صاف چیز پر ایک مہینہ اگر کپڑا نہ ماروں تو میں اپنا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. اور اگر دل کے آئینے پر کپڑا نہ مارا جائے اور دنیا کی دھول بیٹھ جائے تو کیا خدا کا نام نظر آئے گا آپ کو؟ نہ خدا کا نام نظر آئے گا، نہ رسول مہدی کا نام نظر آئے گا. جن لوگوں کی عمر غفلت میں برس گزرتی رہتی ہے، نہ خدا کا نام سنا، نہ رسول کا نام سنا، نہ مہدی کا نام سنا، ایک زمانے کے بعد کیا کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی؟ صاف طور پر کہیں گے کہ جب ہم نے تو ان باتوں کو سنا نہیں. جب سنتے ہیں اور رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، محبت کے ساتھ سنتے ہیں. اور اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا؟ میں بتاؤں آپ کو، مہدی موعود کی بعثت کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہے صاحب؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب کیا کرو؟ ایمان لاؤ. تو ایمان لانے والوں کو پھر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے. ابھی ایمان تو لا لیے ہم، اور تو خود فیصلہ کر رہا ہے اے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر خدا یہ کہتا ہے آمنو، اب ایمان لاؤ. پھر تو ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کیا بات پوشیدہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اہم ترین نقطہ پوشیدہ ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقلید کے ذریعے سے، اب ایمان لاؤ
تحقیق کے ذریعے سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو غیب پر، اب ایمان لاؤ دیکھ کر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو عرش پر بٹھا کر، اب ایمان لاؤ آنکھوں میں جتا کر ایمان لاؤ، تو اتنا بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ وہ ایمان تمہارا پرانا ہو جائے گا، وہ ایمان تمہارا تقلیدی ایمان ہو جائے گا۔ خدا پر تم ایمان لائے؟ ہاں ایمان لائے۔ کیسے؟ ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس کے سوا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اللہ پر ایمان لائے؟ لائے۔ کیسا ہے اللہ؟ نہیں دیکھا۔ جنت؟ ایمان لائے۔ کیسی ہے؟ نہیں معلوم۔ دوزخ پر ایمان لائے، لاکھ لیے۔ دوزخ کیسی ہے؟ سنا ہے کہ آگ کا بہت بڑا مکان ہے، شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، دیکھا سنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، بڑا اچھا کام کیا تم نے، سن کر رسول کی بات کو سن کر ایمان لائے، بہت اچھا کام کیا، مگر کب تک پرانی باتوں پر رہو گے؟ کب تک اسی سنی سنی باتوں پر رہو گے؟ آگے بڑھو گے کہ نہیں؟ کیا آگے بڑھیں گے؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے تعلیم دی، اے وہ لوگوں جو کان سے سن کر ایمان لائے ہو آنکھ سے دیکھ کر ایمان لاؤ۔ تو اب یہ جو ایمان ہوا یہ ایمان تحقیقی ایمان ہوا، اس لیے کہ سنی سنائی چیز ٹکنے والی نہیں، سنی سنائی چیز ٹکنے والی نہیں ہوتی، آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز ٹک جاتی ہے۔ آپ قتل کے مقدمے میں سنے ہوں گے، مرڈر کیس، سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے آئی وٹنس۔ آئی وٹنس، قتل کرتے ہوئے تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے فلاں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آئی وٹنس پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی شخص، اس قاتل کو کوئی شخص بچا نہیں سکتا، کیونکہ آئی وٹنس ہے۔ آنکھ سے جب دیکھ لیا گیا تو بڑے سے بڑا سپریم کورٹ کا وکیل بھی آ جائے، اس کو توڑنے کی کوشش کرے الٹ تپاس میں، وہ کہے گا صاحب میں دیکھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو قتل کرتے ہوئے اس ہتھیار کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ آدمی ہے، یہ جگہ ہے، اور میں نے جب دیکھا ہے، تو وہ بھی عاجز آ جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں، سب کو میں توڑ سکتا ہوں لیکن آئی وٹنس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو شیطان بار بار زندگی میں دنیا کی توڑتا رہتا ہے، لیکن جس نے خدا کو دیکھا شیطان کہتا ہے اس کو میں توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ آئی وٹنس بن چکا ہے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دیدار کی جو دعوت دی، آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے دعوت دی ہے۔ آپ آئی وٹنس بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، دیکھنے کی طرف پیدا کرو، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی مقدمے میں پیش ہو جائیں، بڑے سے بڑے کورٹ میں ہم پیش ہو جائیں، اور سب سے شیطان ہر طریقے سے اگر ہم اسے توڑنے کی ہم کو کوشش کرے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی، تو ہم ہٹنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے معاملے کو دیکھا ہے، اور جب دیکھی ہوئی چیز کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، دیکھی ہوئی چیز کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، سنی چیز کو توڑا جا سکتا ہے، سنی ہوئی سنائی چیزوں سے انسان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھو، یا نہیں تو دل کی آنکھوں سے دیکھو، یا نہیں تو خواب میں دیکھو، اور اگر اتنا بھی تمہارے پاس مادہ نہیں ہے تو دیکھنے کی سچی طلب پیدا کرو۔ کیا طلب بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا طلب بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طلب، حسن حقیقی کو دیکھنے کی طلب، شاید اللہ کو دیکھنا تو شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ بہت بڑا ہے، میں ذرا نزدیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، بہت نزدیک کر کے بتاتا ہوں۔ ایک ٹی وی آپ کے پاس آتا ہے، ٹی وی کا کام تو سیریل دکھانا ہوتا ہے، ویژن، وہ آپ ویژن دیکھتے ہیں، اچھا معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کون سی کمپنی کا ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟
یہ کون سی کمپنی کا ہے؟ بولے بی پی ایل کا ہے، ویڈیو کان ہے، کچھ بھی ہے جو کمپنی آپ خریدتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، بی پی ایل کا ہے، ویڈیو کان ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بولے ہاں اچھا ہے، مجھے بھی ایسا چاہیے تھا، میں بھی آئندہ لوں گا تو یہ لوں گا. چاقو آپ نے خرید لیا، بڑا سستا، بڑا اچھا، تیز ہے. تو اس کے بعد آپ کسی کے سامنے چاقو سے کچھ پھل کاٹنے لگے تو اس نے پوچھا بھی کہاں کا ہے چاقو؟ تو یہ جرمنی کا ہے. ہاں جبھی تو یہ بات پائی جاتی ہے اس میں. ہر چیز کو دیکھا تو اس کا میک پوچھا، ہر چیز کو دیکھا تو اس کا میک پوچھا. میڈ ان جاپان، میڈ ان امریکہ، میڈ ان جرمنی. مگر کیا کائنات کو دیکھنے کے بعد کبھی اس کا میک نہیں پوچھتے آپ؟ کائنات کی شے کو دیکھنے کے بعد کبھی آپ میک نہیں پوچھتے؟ ارے اور نہیں، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا سندر بچہ پیدا ہوا ہے، کبھی بچے کو دیکھنے کے بعد، بچے کی مسکراہٹ دیکھنے کے بعد، بچے کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد، بچے کی چتون یا اس کی پیشانی دیکھنے کے بعد، بچے کی آنکھوں میں چمک دیکھنے کے بعد، بچے کی ذہنیت دیکھنے کے بعد، بچے کی ہوشیاری دیکھنے کے بعد، بچے کی چھوٹی سی مسکان دیکھنے کے بعد کیا آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو دیکھ کر تو میں میک پوچھتا ہوں، لیکن یہ بچے کو دیکھ کر میک پوچھنے کا خیال کبھی پیدا نہیں ہوا؟ تو میں دور کی بات نہیں کہتا کہ اللہ کو دیکھو، میں یہ کہتا ہوں آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں میڈ ان تو پوچھا کرو کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے. اور جب معمولی ہے کلام آپ نے سنا تو ذہن میں بات رہتی ہے کہ صاحب یہ نجمی کا کلام ہے یا عابد کا کلام ہے یا عارف کا کلام ہے یا قاری کا کلام ہے. کلام کو سننا ہے کان سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ کون، یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے. جب تک پوچھا نہیں جاتا دل کو تسلی نہیں ہوتی. تو کیا قرآن اتنا بے جان ہے کہ آپ معمولی کلام کو سن کر تو اس شاعر کا نام جاننا چاہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام نام جاننا نہیں چاہتے؟ تو یہ کلام میں اتنی جو جاذبیت ہے یہ کس کا ہوگا؟ کبھی دیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ آ جائے، اب تو خیر نہیں ہے، جب سب چلے گئے پرانے شرط ہو. ورنہ جس زمانے میں مشاعرے میں شکیل بدایونی آتا تو لوگ ٹکٹ پہ ٹکٹ لے کے جاتے تھے. مجنون سلطان پورے آ جائے تو لوگ ٹکٹ خرید کر جاتے تھے کہ صاحب اس کو دیکھیں گے، جو کلام لکھتا ہے ذرا اس کی صورت دیکھیں گے. ایک معمولی ہستی جو کبھی آر کبھی پار ایسا لکھنے والا ہوتا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ٹکٹ خرید کر جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو قرآن شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، ارے پڑھ کر پھونکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. کبھی ذہن میں بات آئی کہ اس کلام کا بنانے والا کون ہوگا؟ اگر بات پیدا نہیں ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے آپ کو انسان کہنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے. تو مہدی موعود نے جو دیدار کی دعوت دی وہ فطرت کے مطابق دعوت دی کہ لوگوں سب میں تم اللہ تعالیٰ، سب میں تم اس کے خالق کو، اس کے بنانے والے کو دیکھتے ہو، پوچھتے ہو. لیکن اللہ کی اتنی پوری کائنات، یہ خوبصورتی، یہ رعنائی، یہ زیبائش، کیا یہ بے جان ہے کہ یہ چیز کو اللہ نے کس نے بنایا ہوگا؟ کبھی دیکھنے کا خیال تم کو پیدا نہیں ہوا؟ اور قرآن سامنے رکھنے کے باوجود کبھی تم کو یہ جان خیال پیدا نہیں ہوا کہ یہ کلام کا متکلم کون ہوگا؟ یہ کلام کس نے بنایا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کلام کو سنا تو بے ساختہ کا ربی ارینی انظر الیک، اے کلام کے کرنے والے کب تک پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوگا؟ اے آواز کے سنانے والے ذرا پردے سے باہر آ جا. کیا آپ کسی حسینہ کی آواز کو سنتے ہیں، مغنیہ کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال پیدا نہیں ہوتا کہ پردے کے پیچھے سے جو گنگناہٹ آ رہی ہے یہ کبھی پردہ ہٹ جائے اور وہ چیز مغنیہ آپ کے سامنے آ جائے، وہ مطربہ سامنے آ جائے اور آپ اس کے چہرے کو دیکھیں؟ جب آپ کی آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں، کان سننے کے لیے ترستے تھے، جب کان کی خواہش پوری ہوئی تو آنکھ پیاسی ہو گئی. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، ہر لذت ختم ہوتی ہے تو دیدار پر ختم ہوتی ہے. ہر لذت دیدار پر ختم ہوتی ہے. آپ اعلیٰ درجے کی مٹھائی کھاؤ
آنکھوں پر پٹی باندھ کر مٹھائی کھلائیں گے آپ کو, آپ کھا لیں گے. کھانے کا مزہ زبان پر, میں جیسے جیسے کھاتے جائیں گے کہیں گے بھائی ذرا پٹی کھولو, میں دیکھنا چاہتا ہوں مٹھائی کیسی ہے. ارے بھی تجھے مٹھائی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آنکھوں سے کھا رہا ہے, آنکھوں سے کھاتا ہے نہیں, زبان سے کھاتا ہوں. تو زبان سے تو لذت مل رہی ہے, تو پھر بھی کہتی ہے زبان تو میٹھی ہو گئی مگر آنکھ کہتی ہے ذرا مجھے بھی دکھا دو. کان سے ہم نے گانا سنا, تسلی تو ہو گئی, لیکن آنکھ نے کہا ذرا گانے والے کو دکھا دو, تو ہم نے اس کو دیکھا. ٹھنڈی ہو یا گرم چیز ہو ہم نے ہاتھ سے چھو تو لیا, مگر پھر بھی آنکھ نے کہا کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر لذت کی انتہا آنکھ پر ہے. اسی لیے مہدی موعود نے کہا ارے لذتیں ختم کر دو, اور لذت ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی لذت ختم نہیں ہوتی تو وہ آنکھ کی لذت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. ہر دم جوان اگر کوئی لذت ہے تو وہ صرف آنکھ کی لذت ہے. کھانے کی لذت کب تک؟ حلق سے جانے تک. بہترین سے بہترین غذا آپ کھاؤ, لذت کب تک آئے گی؟ جب تک زبان پر رہے گی. واہ, جب حلق سے نیچے اتر گیا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. زبان پر رہے گا تو واہ بھی کہیں گے, واؤ بھی کہیں گے. بہت اچھا ہو گیا تو واؤ, پھر اس کے بعد واؤ کہیں گے ایک زبان, مگر آنکھ کہے گی ہاؤ, آنکھ کہے گی ہاؤ, کہیں گے ذرا مجھے بتاؤ. تو جب آنکھ سے دیکھ لیں گے تو پھر تسلی ہوگی. حالانکہ کچھ فرق پیدا نہیں ہو رہا ہے, کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا, مگر پھر بھی آنکھ کا تقاضا پورا ہوتا ہے دیدار کے لیے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا عبادت کا سارا مزہ, عبادت کا سارا مزہ الحمدللہ زبان سے کہا ٹھیک, مگر پھر اس کے بعد آنکھ کہتی ہے تم کس کا شکریہ ادا کرتے ہو, ذرا بتا تو دو. پیدا ہوتا ہے یا خیال نہیں پیدا ہوتا؟ اگر پیدا نہیں ہوتا وہ انسان نہیں, اور جب انسان ہے اور خیال پیدا ہوتا ہے تو اس خیال کی تکمیل کے لیے کیا آپ نے انتظام کیا؟ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور نہیں تو کم از کم اس یقین کے ساتھ کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس کو کبھی نہ دیکھ سکیں لیکن اس کے فوکس میں آ جائیں, وہ ہم کو دیکھتا رہے, یہ بھی کچھ کم مرتبے کی بات نہیں ہے. ہم اس کو دیکھیں تو ہم محب, اور وہ ہم کو دیکھے تو ہم محبوب بن جائیں گے. کیونکہ اللہ ہم کو اگر دیکھ رہا ہے تو بہت معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم آ جاتے ہوں. اس لیے مہدی موعود نے فرمایا کم از کم اتنا یقین تو پیدا کر. حالانکہ تجھے محبت اللہ سے کرنی چاہیے, اور اگر تو نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا یقین تو پیدا کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم ہم کو دی وہ ہر دم جوان رہنے کی تعلیم دی, وہ ہر لمحہ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تعلیم دی. خدا حضرت مہدی موعود نے فطرت کے مطابق کام کرنے کی تعلیم دی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب حج کو جانے والا جب معمولی کپڑے پہن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے پاس میرے گھر کو آنا ہو تو سب کپڑے نکالو اور ایک ہستی کے کپڑے پہنو جو میرا عاشق بنا ہوا تھا, اور اس کی عبادت کو میں نے قبول کیا. اب کوئی آئے گا میرے گھر کے پاس تو ابراہیم بن کر آئے تو میں اس کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اسی طرح جب معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اللہ جیسا کہتا ہے اس کے تحت کام کرنا ضروری ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کی شکل میں, ابراہیم نے کہا لبیک, اللہ نے کہا اسے بھی میں قبول کرتا ہوں, اسے بھی میں قبول کرتا ہوں. اے حج کو آنے والو لبیک کہو. لبیک کے معنی معلوم آپ کو؟ لبیک کے معنی معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. لبیک کے معنی اے اللہ میں حاضر ہوا, میں حاضر ہوا. یہ کب کہتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شخص آپ کو پکارے رحیم بھائی تو انہوں نے جواب دیا لبیک. اٹینڈنس لی جاتی ہے اسکول میں, نام پکارتے ہیں, نام پکارے آپ کا تو آپ کہتے ہیں یس سر یا پریزنٹ سر, جو بھی بولتے ہیں. تو کب بولتے ہیں؟ جب نام پکارے. ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور بچے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر یس سر یس سر یس سر,
تو ٹیچر کیا بولے گا, کیا پاگل ہو گئی؟ میں بھی جب پکاروں, جب میں رجسٹر میں نام پکاروں تو جواب دو. میں پکارتا تو کچھ بھی نہیں ہوں, کسی کو میں نے پکارا نہیں, اور تم ہو کہ یس سر یا پریزیڈنٹ سر کہہ رہے ہو, یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ تو کیا ہم بھی بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں؟ لبیک, اللہ نے کبھی پکارا ہم کو؟ میں حاضر ہوا, یہ کب کہنا چاہیے؟ اللہ نے کہا ہے عابد خود میری, تو میں نے کہا لبیک, تو میرا لبیک کہنا صحیح. اللہ نے پکارا تو نہیں, میں خود کپڑے باندھ کر کیا احرام باندھ کر کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ میرا لبیک کہنا کیسے جبکہ اس نے پکارا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ پکارتا ہے تو ہی جواب دیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ تمہارے کان اس کی آواز کو سننے کے قابل نہیں ہیں, ورنہ اللہ جس کو پکارتا ہے, اللہ نے مقدر ہر سال جس کا حج لکھا ہے اس کا نام پکارتا ہے تو بے ساختہ یہ فارم بھی بھر دیتا ہے اور پکارتا ہوا نکل جاتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. تو مہدی موعود نے فرمایا ارے وہ کان تو پیدا کرو کہ اس کی آواز کو بھی سن سکو, اس کی آواز کو سن سکو, وہ کان پیدا کرو. اسی لیے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ مرشد کے پاس جاؤ, صحیح تعلیمات حاصل کرو تاکہ تم حج کو جاؤ. اتنی بڑی محنت کرتے ہوئے, اتنے بڑے پیسے تم خرچ کرتے ہوئے جاتے ہو, تو اور لوگوں کی طرح جا کر چار دیواری کو دیکھ کر آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بس سجدے بھی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بزمین جو سجدہ کردم, بزمین جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد. جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی, بزمین جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد, کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. تو زمین نے کہا میں پاک تھی, ریاکاری کے سجدے سے تو نے مجھے خراب کر دیا, ریاکاری کے سجدے سے تو نے مجھے خراب کر دیا, ورنہ میں اب تک پاک تھی. مرائے ریاکار, تو نے ریاکاری کے سجدے کے ذریعے سے مجھے تو نے خراب کر دیا. کون کہتی ہے یہ زمین کہتی ہے. سجدہ کرنے والے سے پکار کر کہتی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. جو برائے طوف رفتم, جب میں طواف کرنے کے لیے حرم کو گیا, بحرم نہ رہن نہ دادن, تو انہوں نے مجھے حرم کے اندر جاننے کی اجازت نہیں دی, اور پوچھا جواب دیا تو یہ کہا تو برون خانہ کر دی, برون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی. بھائی تم نے زمین گھر, اس گھر کے باہر کیا کیا نہیں پاپڑ بیل لیے, اب گھر کو بھی خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو, اب گھر کو بھی خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو. اب تک جو گھر کے باہر تھے تم نے کوئی اچھا کام کیا؟ گھر کے باہر تو تم نے سارے خراب کام کیے, اب گھر کو بھی تباہ کرنے کے لیے آئے ہو. کون کہتا ہے؟ حرم شریف نے آواز لگائی کہ تم نے گھر کے باہر کیا کچھ نہیں کر لیا, اب گھر کے اندر کرنے کے لیے آیا ہے. تو مرشد کے پاس جاتے ہیں, جانا اس لیے چاہیے تاکہ وہاں سے آپ کو صحیح تعلیمات حج کے سلسلے میں معلوم ہو جائیں کہ کس مقصد کے لیے جایا جاتا ہے, کن کن باتوں کو چھوڑنا چاہیے, کن کن تصورات و مشاہدات کو لے کر جانا چاہیے. اس لیے کہ بار بار کرنے کی چیز نہیں ہے, ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس کی تعلیمات تو اتنے اونچے بیان کی جاتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں جب ایک بڑھیا آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ صاحب میں حج کو جانا چاہتی ہوں, مرشد میرے آپ اجازت دیجئے, تو مہدی موعود نے فرمایا بڑھیا تیرے پاس حج کا جو کچھ سامان ہے وہ فقیروں کو کھلا دے, وہ فقیروں کو کھلا دے. اور اگر تجھے حج کو جانے کا ارمان ہے, طواف کرنے کی خواہش ہے, تو بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کر لے, بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کر لے. بڑھیا صاحب ایمان تھی,
ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم زمانے میں ہوتے اگر تو کیا کرتے؟ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کاش آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. مہدی بندگی میں سے ایک شخص کہتا ہے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے مہدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. میاں نے فرمایا خوش قسمت تم ہو، ہم خوش قسمت نہیں بلکہ خوش قسمت تم ہو کہ اس دور میں اچھا ہوا تم اس دور میں نہیں تھے. اگر اس دور میں ہوتے تو مہدی تم کو کافر کہتے اور تم ان کو جادوگر کہتے. تو صاحب زمانے کو پانا کوئی آسان بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے آپ کو کافر نہیں کہا، کتنے لوگوں نے آپ کو جادوگر نہیں کہا، کتنے لوگوں نے آپ کو ساحر نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، کاذب نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، کتنے کتنے ناموں سے پکارے. اور اس کے جواب میں قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافروں کے نام سے یاد کیا ان کو. تو بندگی میں نے فرمایا کہ صاحب اچھا ہوا کہ تم مہدی کے زمانے میں نہیں تھے. اگر تم مہدی موعود کے زمانے میں ہوتے تو وہ تم کو کافر کہتے اور تم ان کو جادوگر کے نام سے یاد کرتے. تو اسی طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں جس بڑھیا نے جب مہدی السلام سے الفاظ نکلے کہ تو ان فقراء کو کھلا دے اور بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کر لے، تو اس بڑھیا نے مہدی کے فرمان کو مہدی کا فرمان نہیں سمجھا، مہدی کے فرمان کو خدا کا فرمان سمجھا اور کہا جس خدا نے مجھے حج کو فرض قرار دیا ہے اسی کا خلیفہ جب یہ کہتا ہے کہ پیسے کا مصرف صحیح کرنا چاہیے، تو اس بڑھیا نے صدق کے دل کے ساتھ فقراء کو کھانا کھلا دیا اور بھائی شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا طواف کیا اور طواف پورا بھی کرنا پائی کہ چیخ مار کر کہی میرے رب کے میرے کعبے کی قسم کہ میں نے اپنے مراد کو پا لیا، کعبے کی قسم میں نے اپنے مراد کو پا لیا. تو کس کا کب ہوتا ہے؟ یہ جب آپ کے پاس یقین ہوتا ہے. نماز ہو کہ روزہ، حج ہو کہ زکوٰۃ، سب سے پہلے اعتقاد ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، یقین ضروری ہے. یقین کے بغیر کوئی عبادت آپ کی عبادت نہیں ہوتی. اور یہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی باتیں جو آپ کے سامنے بار بار سنائی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ نئے نئے بچے جو جوان ہو کر سامنے آتے رہتے ہیں، ہر سال ان کو نئی باتیں سننے کا موقع ملے، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ کم از کم ایک آدھ بات تو ان کو نئی مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور کبھی گرد و غبار کی، کبھی ملال کی یا کبھی شک کی دھول بیٹھ جاتی ہے تو کچھ ایسا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے. اور یہی وہ دل کا آئینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہو سکتا ہے بشرطے کہ تصدیق مہدی آپ کے پاس موجود ہو. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل میں ہم جن مجلسوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جن باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے یقین میں اضافہ عطا فرما، ایمان میں وہ اضافہ اور ایمان میں وہ تجلی عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے شکوک اور شبہات کے سارے بادل چھٹتے ہوئے جائیں اور تیری رحمت کی بارش ہمارے دلوں پر ہوتی رہے، جس کی وجہ سے ہم اور بعد ہماری آنے والی نسلیں ان بارش کے پانی سے، بارش کے قطروں سے مستفید ہوتی رہے اور ہماری یہ کھیتی ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. امام الکائنات امامنا سیدنا امام مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد مبارک کی یہ 12ویں مجلس ہے اور جس کو یونائٹڈ فرینڈز سرکل کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جن نوجوانوں نے تیرے موعود برحق کی مجلس کو منعقد کر کے اپنی عقیدت کا ثبوت دیا ہے، باری تعالیٰ تو ان سب نوجوانوں کی تمام مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دے اور ان کو تیری عبادت کا شوق عطا کر اور ان کو صراط مستقیم دکھا. اس کے بعد میں
मजलिस में आने वाले तमाम लोगों का और मेरी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआए खैर करता हूँ कि बारी ताला जो हजरत इस मजलिस में बयान करते हैं उस पर कम से कम थोड़ा भी हमको अमल करने की तौफीक अता कर, हमारी आंखों में वो नूर पैदा कर कि जिससे हम तेरा दीदार कर सके, हमारी तमाम बुराइयों को दूर कर दे। और उसके बाद में मैं कल की मजलिस का ऐलान करता हूँ कि कल की मजलिस रोथमेंस ग्रुप और स्टार कंपनी की जानिब से छिपवाड़ बाजार जमात खाने के पास बावड़ी के करीब रखी गई है। मैं तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो कल की मजलिस में आकर मजीद शुक्रिया का मौका अता करेंगे। उसके बाद में अब हमारी 14वीं मजलिस आ रही है जो परसों मंगलवार के रोज है। मैं मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि तस्बीह बोलने के बाद आप यहाँ ठहरे और हजरत से जो कुछ बातचीत करने की है आप कर ले, क्योंकि हमको 14वीं मजलिस में क्या इंतज़ाम करने का है और किस तरह से करने का है। बारिश होगी तो मजलिस यहीं पर होगी, अगर बाहर करना है तो हमको किस तरह से करना, मेहमानों की खातिर पानी क्या करना है, ये सब के लिए मैं मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि तस्बीह के बाद आप थोड़ी देर ठहर जाएंगे और हजरत से गुफ्तगू कर लेंगे। उसके बाद में मेरे तमाम भाई जो मजलिस में आते हैं नौजवान और मेरी माएँ और बहनें आती हैं तो उसमें कितने लोग आते हैं तो चिंगम क्या कहते हैं, वो चिंगम खा के इन्हें बिछातों को चोटा देते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते आप ऐसा ना करें। मैं गुजारिश करता हूं आपको, क्योंकि रोज़ हमको इस पर बैठना पड़ता है, हमको बैठना पड़ता है, हमारे नहीं तो हमारे कोई भाई के कपड़े बिगड़ते हैं। तो आज 4-5 रोज से शिकायत आती थी, लेकिन आज याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ कि आप चिंगम लेके मत आइए। और मैं खालिद भाई से भी बोल दूंगा कि वो बेचे ना चिंगम। अब कल की मजलिस में आप शरीक हो और मजीद शुक्रिया का मौका अता करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जरा पूछो बिद ये क्या मांगते हैं, जरा पूछो बिद ये क्या मांगते हैं। निगाहे इमाम खुदा मांगते हैं, निगाहे इमाम खुदा मांगते हैं। जरा पूछो आबिद ये क्या मांगते हैं। मर्ज़े मोहब्बत शिफा मांगते हैं, मर्ज़े मोहब्बत शिफा मांगते हैं। मोहब्बत के शोले हवा मांगते हैं। माशूक आशिक फना मांगते हैं। माशूक आशिक फना मांगते हैं। जरा पूछो आबिद ये क्या मांगते हैं। हमारा वसीला तो मेहदी है, हमारा
وسیلہ تو مہدی ہے، فرا کی ضمیرش کے عرش بری ہے، یہی در ہمیشہ خلا مانگتے ہیں، یہی در ہمیشہ خلا مانگتے ہیں، ذرا پوچھو عابد یہ کیا مانگتے ہیں؟ جہاں پر تھا سایہ فگن کفر رحمت، جہاں پر تھا سایہ فگن کفر رحمت، وہ آئے تو ظاہر ہوا نور وحدت، خودی کے پجاری خدا مانگتے ہیں، خودی کے پجاری خدا مانگتے ہیں، ذرا پوچھو عابد یہ کیا مانگتے ہیں؟ جھکے راہ حق میں جو سر دے دے ہم کو، جھکے راہ حق میں جو سر دے دے ہم کو، بڑے تیر کھا کر جگر دے دے ہم کو، تجھے دیکھنے کی دعا مانگتے ہیں، تجھے دیکھنے کی دعا مانگتے ہیں، ذرا پوچھو عابد یہ کیا مانگتے ہیں؟ حقیقت کو سمجھے یہ افراد امت، حقیقت کو سمجھے یہ افراد امت، یہ مہدی کو مانے یہ پائے ہدایت، تیرا فضل ہم پر صدا مانگتے ہیں، تیرا فضل ہم پر صدا مانگتے ہیں، ذرا پوچھو عابد یہ کیا مانگتے ہیں؟ نگاہ ایمان خدا مانگتے ہیں، نگاہ ایمان خدا مانگتے ہیں، ذرا پوچھو عابد یہ کیا مانگتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو دنیا کا طالب
میں مولا کا شیدا تو دنیا کا طالب، میں مولا کا شیدا دیکھ میری طلب، وہ ہے ادنا ہاں وہ ہے ادنا، نظر میں یہ میری ہے اعلیٰ، میں ہوں مولا کا شیدا۔ وہ خار ضلالت سے ہم کو نکالا، ہم کو نکالا، ہدایت کے سانچے میں اور ہم کو ڈالا، اور ہم کو ڈالا، دلوں کو محبت کا بخشا اجالا، بخشا اجالا، پلایا نگاہوں کو عرفاں کا پیالہ، یہ عرفاں کا پیالہ، جو غرقاب تھے، جو غرقاب تھے، جو غرقاب تھے ان کو اوپر اچھالا، دیکھ میری طلب، میں ہوں مولا کا شیدا۔ چھڑایا خودی سے خدا سے ملایا، خدا سے ملایا، اسی کام کو تھا میرا مہدی آیا، میرا مہدی آیا، جو امید پہ آخرت کے تھے بیٹھے، وہ جو تھے یہ بیٹھے، انہیں دنیا میں ہی خدا سے ملایا، خدا سے ملایا، نہ آیا کوئی، نہ آیا کوئی، نہ آیا کوئی ایسی بھی شان والا، دیکھ میری طلب، میں ہوں مولا کا شیدا۔ خزینہ وہ احسان کا عرفاں کا معدن، عرفاں کا معدن، زمیں ہے یہ گجرات کی ایسا گلشن، یہ ایسا گلشن، جہاں عشق اور حسن کی ہے بہاریں ہیں یہ بہاریں، جہاں پر ہے انوار حق کی قطاریں، یہ حق کی قطاریں، جہاں منہ ہوا، جہاں منہ ہوا، جہاں منہ ہوا کفر و باطل کا کالا، دیکھ میری طلب، میں ہوں مولا کا شیدا۔ نہ اترے گا اپنا نشاتا ابد ہے، نشاتا ابد ہے، کوئی انتہا اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حد ہے، جنوں کی رسائی ہی ہے اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر، جہاں ہو گئی رسوا آ کے قیرت ہے، یہ آ کے قیرت ہے، ہوا عشق کا، ہوا عشق کا، ہوا عشق کا نجم پھر بول بالا، دیکھ میری طلب، میں ہوں مولا کا شیدا، تو دنیا کا طالب، میں مولا کا شیدا، مولا کا شیدا۔ السلام علیکم۔ میرے مہرباں تیرے روبرو، میرے مہرباں تیرے روبرو،
تیرا جینا چاہے جگا نہ دے، میرے حال و زار پہ کر نظر، میرے حال و زار پہ کر نظر، مجھے بزم سے تو اٹھا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو، میں جو جل رہا ہوں تو اس لیے تیری بزم میں رہے روشنی، میں جو جل رہا ہوں تو اس لیے تیری بزم میں رہے روشنی، میں لرز رہا ہوں تو اس لیے، میں لرز رہا ہوں تو اس لیے، تیری پھونک مجھ کو بجھا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو، تیری یاد میری ہے بندگی، تیرا پیار حاصل زندگی، تیری یاد میری ہے بندگی، تیرا پیار حاصل زندگی، مجھے تیری ذات کی ہے طلب، مجھے تیری ذات کی ہے طلب، مجھے کچھ بھی اس کے سوا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو، میں ستم کو سہتا ہوں اس لیے کہ زبان چپ ہے خاموش لب، میں ستم کو سہتا ہوں اس لیے کہ زبان چپ ہے خاموش لب، نہیں کرتا آہ بھی اس لیے، نہیں کرتا آہ بھی اس لیے، کہیں عرش کو یہ ہلا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو، میرے ہر گناہ کو بخش دے، میری ہر خطا کو معاف کر، میرے ہر گناہ کو بخش دے، میری ہر خطا کو معاف کر، سر دشمنان ذلیل کر، سر دشمنان ذلیل کر، سر حشر مجھ کو سزا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو، میں یہاں سے لے کے اٹھوں گا، میں یہاں سے لے کے اٹھوں گا ہاں، یا یہیں پہ دے دوں گا میری جان، میں یہاں سے لے کے اٹھوں گا ہاں، یا یہیں پہ دے دوں گا میری جان، تیرے سنگ در پہ رکھا ہے سر، تیرے سنگ در پہ رکھا ہے سر، میرے سر کو در سے ہٹا نہ دے، میرے مہرباں تیرے روبرو،
یہ جہاں میں کوئی نہیں میرا، مجھے آسرا ہے فقط تیرا۔ یہ جہاں میں کوئی نہیں میرا، مجھے آسرا ہے فقط تیرا۔ میں بھلاؤں لاکھ تجھے مگر، میں بھلاؤں لاکھ تجھے مگر، ہے یہ التجا تو بھلا نہ دے میرے مہرباں تیرے روبرو۔ میرے دشمنوں کا ہے شکریہ، یہ میرے عیب مجھ کو دکھاتے ہیں۔ میرے دشمنوں کا ہے شکریہ، میرے عیب مجھ کو دکھاتے ہیں۔ ہے دعائے عابد خستہ دل، ہے دعائے عابد خستہ دل، میرے محسنوں کو مٹا نہ دے میرے مہرباں تیرے روبرو۔